ایک ایسی شخصیت جو نبی نہ تھے نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر ترجیح کیوں دی؟ آج اس ویڈیو میں حضرت حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، جو نبی نہیں تھے: حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ ان سب میں سب سے بلند درجہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتارا۔ حضرت لقمان نے فرمایا: اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان اور زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہاری نیکی کے راستے میں تمہیں بھگتنا پڑے اسے برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس سے تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرو۔ زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ غرور اور شیخیاں بگھارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار کو معتدل رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں بدترین آواز گدھوں کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہوگا، لیکن بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں، اور لوگ ہر علاقے اور زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ حکیم لقمان افریقہ کی نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساخت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن آپ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعی سعید ابن سعیب نے ایک جیسی کہا ہے کہ تم اس بات پر غم زدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 لوگ دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں: حضرت بلال حبشی، حضرت فاروق کا غلام حمزہ اور حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی تھے۔ آپ 3000 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل اور ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے مطابق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی۔ حکیم لقمان اپنی ارد گرد کے فطرت کے مدائر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے اور اس چیز تک عقل رسائی
کی کوشش کرتے کہ ان تمام تکلیف کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے حکمت کو پسند کرتے ہوئے کہا، یہ پیغمبری کو حضرت لقمان کے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور گشت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں کی صلاحیت آ گئی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نصیحت پر اللہ کی حمد کی۔ اس دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی اسحاق مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا اور اس شان و شوکت والے لوگ تھے، رحم دل اور اچھے اخلاق والے لوگ تھے۔ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور اس پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی اور فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور تھیں۔ لوگ دور دور سے اس حکیم غلام سے ملنے آتے اور ان سے پند و نصیحت کی باتیں سنتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا، اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، مگر ممکن تھا کہ میں منصب نبوت نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا تو مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی